مت کیجئے. آپ نے ڈائلاگ پروسیس بیہائنڈ دا سین بھی کرنے ہیں. ہمارے لیے ایک اور بات بھی ہے, اس تعلقات کی بہتری کا, اس امن کی خواہش کا ضرورت زیادہ مجھے ہے. ہندوستان کو ضرورت کم ہے, مجھے زیادہ ہے. اب اس کو اگر میں اپنے قومی خیالات اور قومی غرض کے حوالے سے دیکھوں تو شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میں ریئلٹی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تو میرا خیال یہ ہے دونوں کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت ہے. میں بڑی ضرورت پرپورشنٹ بات کر رہا ہوں. اس لیے حضور والا کہ میرا تعلق, میں ایک چھوٹی اکانومی ہوں, ایک چھوٹا ملک ہوں ایز کمپیئر ٹو انڈیا, اور میرے ہاں بہت سارے پرابلم انٹرنل اور بھی ہیں. ہندوستان کے بھی انٹرنل پرابلمز ہیں, وہاں بھی دہشت گردی کے ایشو ہے, وہاں بھی ریسسٹ ایشو ہے, وہاں پہ بھی قومیتوں کے ایشوز ہیں, بٹ انہوں نے بائی لاج بہت ساری چیزیں قابو کر لی اپنی. اب ہمارے لیے پرابلم جس طرح دہشت گردی کا کہا جا رہا ہے بالکل ہے. سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کوئی میری اپنی ہوم گراؤنڈ ہے جی. اگر اشرف غنی صاحب نے کہا ہے, پہلی بات تو آپ نے ٹھیک کہا کہ اشرف غنی صاحب نے اگر یہ بات ایڈریس کی ہے تو انہوں نے کوئی حکومت نہیں کہا کہ میں نہیں کرنے دوں گا. ان کی اتھارٹی ابھی افغانستان میں اتنی بڑی نہیں ہے, بٹ اٹ از اے سجیسٹو تھنگ. وہ دونوں مقاموں کو, باقی ملکوں کو بھی کہہ رہے ہیں, اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو روکو, اور باقی آپ بھی ان کو کوشش کرو کہ مجھے موقع فراہم کریں, میں اپنے ملک کو سنبھالوں. سوال یہ ہے, پاکستان کشمیر کے اندر کشمیریوں کو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان کے سر پھنسا افغانستان میں, ہندوستان نے وہاں پہ اپنا بدلہ لیا ہے. ساری قومیں ایسے کرتی ہیں, ہمیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان ایک بڑی اکانومی ہے, اس کو بھی ماننے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان کے عزائم کیا ہے, یاد رکھیے, دنیا میں طاقتور اقوام جو ہوتی ہیں, وہ امریکہ ہو, وہ رشیا ہو, یا اس سے پہلے ماضی میں کوئی طاقتور اقوام ہوا کرتی تھی, وہ ولفلی دنیا میں امن نہیں چاہتی, وہ طاقت کے زور پر امن چاہتی ہیں اور اپنی پالیسی ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں. اس وقت خطے میں ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے, اور اس کے دماغ میں یہ بات ضرور ہے, زوم ہے, کہ اس خطے کے اندر میں نے چائنا کے ساتھ مل کے یا چائنا کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر کے بہرحال باقی ملکوں کے اوپر اپنا اپر ہینڈ رکھنا ہے. یہ جب مسلمان طاقتور تھے, مسلمانوں کے اندر یہ خمار تھا, آج ہندوستان ہم سے زیادہ طاقتور ہے. پاکستان کو اس معاملے میں مقابلتاً کی فضا سے باہر نکلنا چاہیے, اور ہمیں اپنے تعلقات کو ہندو مسلم تناظر میں اور کفر اسلام کی جنگ سے باہر نکال کے ریئلٹی کی بنیاد پہ دیکھنے کی. میں اس کو ایک اور طریقے سے quick break, I'll come back to you, both of you gentlemen, but we'll take a quick break. Keep watching 8 PM on Saturday at 3. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے کارا صاحب نے کچھ اہم نکات کے اوپر نظر ڈالی. چوری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور میں ان کی جو اکنامک آرگیومنٹ جو ہے ان کا آؤٹ کلاس کر دیا امتیاز صاحب. بات بیٹھے ہیں, یہ جرنیل بیٹھے ہیں, کچھ اور بیٹھے ہیں, ہم فارغ ہیں. یار ہم سے زیادہ وقت آپ کو اس طرح نہ کریں. اچھا, جو اکنامک آرگیومنٹ ہے وہ ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, اسٹرانگ بیسس ہے کسی بھی ایسی چیز کا, لیکن اس کا احساس دونوں طرف میں ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں بھارت کے ساتھ, بھارت میرے سے تجارت نہیں کرنا چاہتا, تو میں تجارت کیسے کروں گا؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کی بات صحیح ہے کہ اگر دونوں ممالک, دونوں اسٹیبلشمنٹس سے مراد یہ ہے پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹس, جو آپ کی حکومتی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, وہ جب روک لیتی ہیں رستہ تو پھر یہ پانی کسی اور طریقے سے بہتا ہے, دبئی کے تھرو بہنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ 2.5 بلین کی ٹریڈ کرتے ہیں فارمل ٹریڈ, تو ہو سکتا ہے کہ 5 سے 7 سے 10 بلین باہر سے کہیں سے دبئی کے تھرو ہو رہی ہو. تو اس لیے یہ معاملات اپنے طور پہ چلتے رہیں گے, اور یہی چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس سارے جو سختیاں ہیں ان کو نرم کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو سب کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو میرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ رکنے چلنا ہی نہیں چاہتا میرے ساتھ. میرا اپنا خیال ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کسی نے ہمیں کہا تھا کہ یہ انتظار کر لو, کشمیر کے الیکشن ہو جائے, مقبوضہ کشمیر کے LOC پہ جو آپ کی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے. یہ کسی انڈین نے ہم سے کہا, میں نے کہا فکر نہ کریں, اور بڑا اسٹیبلشڈ آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے جس نے ہمیں ذکر کیا کہ خبر انتظار کر لو, گھبراؤ مت اس چیز سے. تو کہنے کا this is all a part of internal dynamic as well. پھر دنیا کو بھی دکھانا ہے, پاکستان دیکھو کتنا بڑا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, داؤد ابراہیم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, حافظ سعید کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہمیں دیتا نہیں ہے. اچھا, دہشت گردی کو حل کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں کر لینا, کہ 2008 کا معاملہ جو سزائیں دے تو یہ کر دو. میرا سوال صرف ایک ہے, سارک ڈیلیور نہیں کر رہا بدقسمتی سے, کر لے تو بہت ہی اچھا ہے, اس خطے کے لیے اچھا ہے, لیکن ECO کو کیا ہوا, جو SCO ہے اس کے اندر ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتے؟ یہ وہی سرکلز آف پراسپیرٹی ہیں, تجارت کے بھی
اور کلچرل کانٹیکسٹ کے بھی جو کہ اور مضبوط ثابت ہوں گے. ان کے ساتھ تو پھر قسم کا کوئی مذہبی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے. ادھر تو آپ کا مذہب بھی ایک ہے, آپ کا کلچر بھی ایک ہے, آپ کے لوگ وہاں سے آئے. ناردرن پاکستان یا ناردرن انڈیا جو ہوا کرتا تھا, اس کے اوپر تو اثرات ہی سارے ویسٹ ایشیا کے ہیں. Right. تو سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا ملا. یو نیڈ ٹو گیٹ مور ایکٹیو دس سائڈ. اور سارک آئے, بھلے آئے, اور اللہ کرے کہ آئے. آئے گا تو سب کا بھلا ہوگا, نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں. یو کین کریٹ یور اون ورلڈ, اپنی دنیا بنائیں یہاں پہ بیٹھ کے, اپنی تجارتیں بڑھائیں, ساری دنیا انتظار کریں. Can we look at ایک world سوال without- پٹ کروں, کوئی اگر آپ چیز ہے, اجازت time ہو. کو ختم ہو رہا ہے جی. سوال یہ کبھی اس پہ بھی غور کیجئے کہ دنیا میں جو بہت فورمز ہیں نا جی کوآپریشن کے, بھلے وہ D8 ہو یا یورپین یونین ہو, کیا ان میں کوئی عملی بادشاہت ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ موجود ہے ان سارے فورمز کے اندر؟ ہاں, وہ سائیڈ لائن پہ ضرور ان کے جہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے کور کے اندر سب کچھ موجود نہیں ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ECO ہو, SCO ہو, سارک ہو, یا مسلمانوں کی اپنے ممالک کے اندر کوآپریشن کی باتیں ہوں, ہمارے تو سٹرکچرز اتنے مختلف ہیں اور اتنے خوفناک کنٹرڈکشنز ہیں لیکن کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ تجارت اپنا رستہ ڈھونڈے گی, وہ ڈھونڈے گی. ہمیں اس کے لیے دنیا میں معیشتیں, دنیا میں تاریخ یہ ہے, ہسٹری یہ بتاتی ہے, مارکس نے کہا تھا کہ معیشت ڈٹرمن کرتی ہے مستقبل کے تعلقات اور دنیا کے نقشے. اور دنیا کی سیاست Let me make معیشت سیاست کو Imtiaz لیڈنگ کرتی ہے. Imtiaz Alam